حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے میں بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حماتہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پہ بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حماتہ تھا۔ ان کے ایک بھائی اور ایک بہن کا تذکرہ بھی معطر کتابوں سے ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراجات کا انتظام بھی تھا۔ محدث حاکم اور حافظ ابو نعیم نے ان کو اصحاب صفا میں بھی شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس عالم سے تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے، اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر سخت ترین سزائیں دیں، جن کا تذکرہ ابھی ہم کریں گے۔ ان کے دکھ اور مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے چار ہیں۔ میں عرب میں سبقت لے جانے والوں میں سے نمبر 1 پر ہوں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں سے دوسرے نمبر پر، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے نمبر 3 پہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا اور باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہوں، البتہ اتنی بات ضرور یاد ہے، بے شک رات میں یا دن میں کبھی بھی جب کبھی میں نے وضو کیا تو وضو کے بعد میں نے کچھ نہ کچھ نفل نمازیں تحت الوضو پڑھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تو خوشی کی وجہ سے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا، عتیق سیدنا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مقدر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور ان کو اس طرح عذاب دیا۔ یہ حضرات زریں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی زد گرم ہو جاتی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر الٹا لٹا کر سینے پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور ان سے یوں کہا کرتا تھا: تو اسی طرح پتھر میں دباؤ پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لوت عیزا کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کو صرف ایک جواب دیتے جاتے: احد احد، یعنی معبود برحق ایک ہی ہے اور اسے چھوڑ کر لات عزا کو نہیں پوج سکتا۔ اللہ کے اس بلند ہمت بندے کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے: احد احد، معبود برحق ایک ہی ہے۔ دن بھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین پر لٹا کر اوپر سے ان پر پتھر رکھ کر برا حال کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اگلے دن پھر زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زخمی کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تو دوسرا سزا دینے لگ جاتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے 100-200 دوسرے لوگ سزا دینے لگ جاتے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جب امیہ بن خلف اور ان کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا: تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا: تو نے ہی اس کو بگاڑا، لہٰذا اب تو ہی اسے چھڑا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ہاں، میں ان کو چھڑا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے زیادہ طاقتور ہے اور تیرے دین شرک پر جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا: مجھے منظور ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 6 غلام آزاد کیے جو اسلام قبول کرنے پہ مارے پیٹے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس عورت کے غلام تھے، اس نے ان کا معاملہ امیہ بن خلف کے سپرد کر رکھا تھا، اس کا وکیل بن کر اس عورت کی طرف معاملہ کر لیا۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور توحید خداوندی کی طرف بلایا تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز بروز ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मनादी किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज कहता, अस्सलातु जामिया, नमाज खड़े होने का वक्त आ गया है। ये आवाज़ सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो जाते। जब किबला बैतुल मुक़द्दस से हटाकर खाना काबा की जानिब कर दिया गया तो मुसलमानों को इस अमर का एहसास पैदा हुआ कि कोई ऐसा तरीक़ा होना चाहिए जिससे दूर दूर के लोग बआसानी नमाज के लिए जमा हो सकें। बाज़ लोगों ने कहा इस गर्ज़ के लिए बगल बजाना चाहिए, बाज़ लोगों ने नाकूस बजाने की सलाह दी, बाज़ ने कहा किसी बुलंद टीले पर आग जला देनी चाहिए, लेकिन किसी बात पर फ़ैसला ना हो सका। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद इसी फ़िक्र में घर पहुँचे। घर वालों ने खाने को पूछा, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए लोगों को बुलाने के मसले ने परेशान किया हुआ है। मैं जब तक इस मसले का कोई हल तलाश ना कर लूँ खाना ना खाऊंगा। रात को सोते में उन्होंने ख्वाब में अज़ान के अल्फाज सुने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक शख्स ने अज़ान के अल्फाज मस्जिद के छत पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहे। ये अल्फाज कहकर वो कुछ देर के लिए बैठ गया और फिर खड़े होकर नमाज की अकामत की, जो इन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल थी जिन अल्फाज में अज़ान दी गई थी। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बेदार हुए और होते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रात वाला वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोश गुजार कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाकर इन्हें ये अल्फाज याद करा दो और इन्हें कहो कि वो हर नमाज के वक्त आवाज़ बुलंद ये अल्फाज दोहराया करें। जब पहली बार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबान से ये अल्फाज निकल कर मदीना की फ़िज़ा में गूंजे तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी आज रात ख्वाब में एक शख्स को बैना यही अल्फाज कहते सुना है। इसी तरह अज़ान का आगाज़ हुआ जो ता क़यामत जारी रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।